ایک طرف شاعری میں اگر شاد عظیم آبادی ہیں، آپ تنقید میں اگر آپ دیکھیے گا، یعنی شاعری کے حوالے سے جو ہمارا ایک لمبا ایک کلاسیکی جو شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا نام آپ لوگوں نے لیا اور اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن تنقید کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں یہ دو ایسے شعبے ہیں ہمارے یہاں ادب میں جس کو صرف نظر کر کے ہم کسی دبستان کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ہے تحقیق اور تنقید کے میدان میں۔ جب مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری 1993 میں شائع ہو چکی تھی، اس کے 4 سال کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب امداد امام اثر وہ کاشف الحقائق 2 جلدوں میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے امداد امام اثر کو اپنے مطالعے کا حوالہ نہیں بنایا۔ یہ 2 آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے تو بعض نقطہ نظر سے آپ دیکھیے گا تو اردو کا صرف عظیم آباد کا نہیں، یہ جو نقاد ہے، یہ جو محقق ہے، بلکہ نقاد سے کہیں زیادہ ہم محقق بھی اس کو کہیں گے کہ یہ بنیادی طور پر اردو ادب میں، یہ صرف عظیم آباد میں نہیں، اردو ادب کا یہ پہلا نقاد ہے جس نے بین العلومی مطالعے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ پہلا نقاد ہے۔ آپ حالی کو پڑھ کر کے دیکھیے، وہ ملٹن کا حوالہ دے کر کے آگے نکل جاتے ہیں، شیکسپیئر کی بات کرتے ہیں، لیکن سنسکرت کی کتنی بات انہوں نے کہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ امداد امام اثر کو اسی زمان کنٹمپرری ہیں دونوں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے۔ اتنا ہی نہیں، آپ موازنہ انیس و دبیر کو کہتے ہیں کہ صاحب اردو کی پہلی یہ کتاب ہے جس نے تقابلی مطالعے کی طرف توجہ دلائی، تو کیا امداد امام اثر کی جو کتاب ہے وہاں تقابلی مطالعہ نہیں ہے؟ آپ غور سے پڑھ کر کے دیکھیے۔ ڈرامے کی بات کر رہے ہیں، ارسطو و افلاطون کی بات کر رہے ہیں، وہ مغربی تہذیبوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک آپ کہہ دیں گے کہ نہیں صاحب اس زمانے میں تو اثرات تھے، لیکن آپ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اردو والوں نے یا فارسی والوں نے سنسکرت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، وہ اس زمانے میں، یعنی آپ سمجھیے کہ 1897 میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ بات لکھی ہوگی انہوں نے، لیکن یہ کہنا کہ اردو والوں نے سنسکرت کا مطالعہ نہیں کیا، یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ اس شخص کی معلومات پر قربان جائیے کہ کتنا وسیع مطالعہ اس شخص کے پاس تھا کہ وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیں تو جیسا کہ میں نے شاد کو میں نے کہا تھا کہ بھائی وہ، اور یہ میں نے نہیں کہا ہے بلکہ عام طور سے ایک زمانے میں میں خود کام کر رہا تھا شاد پہ، ابھی وہ ادھورا کام ہے، کہ جدید یعنی کہ نئی غزل کے پیش رو کے نام سے، کہ بھائی شاد 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، کیا حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ اور موضوعات کی تنوع دیکھیے، 23 کتابیں، 24 کتابوں تو نثر کے حوالے سے۔ آپ فکر بلیغ صرف معمولی کتاب یا تذکرے میں تھوڑی لیں گے، آپ دیکھیے تنقیدی بصیرت جس طرح سے انہوں نے شاعری کے حوالے سے، جس طرح حیات کے حوالے سے، جس طرح سے آپ کے ادب اور زندگی کے رشتوں کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص کس طرح سے صورت الخیال جو ان کی کتاب ہے، بعض نقطہ نظر سے میرا خیال ہے کہ شاید کریم صاحب ہی نے اس پر توجہ دلائی تھی کہ صاحب اس کو آپ ناول کی اس میں پہلا ناول کیوں نہیں کہہ رہے۔ تو اس طرح کی چیزیں واقعی ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بات اس پر اب دیکھیے اردو تعلیم کے حوالے سے، اب شاد عظیم آبادی کی کتاب ہے، اردو تعلیم کے حوالے سے، نوائے وطن کے حوالے سے کس طرح کے موضوعات کا تنوع ہے۔ ایک صرف شاعر نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عظیم آباد دبستان جو ہے صرف شاعری کے حوالے سے لکھنؤ یا دلی میں جس طرح سے آپ شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، عظیم آباد کا جب بھی مطالعہ کیا جائے گا تو مجموعی خدمات کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارے چاہے وہ کلاسیکی شعراء ہوں یا بعد کے شعراء ہوں یا ادبا ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اپنے ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موضوعات
کا جو तनव्वुर, आप शाद के यहाँ देख लीजिए, मौजूआत का जो तनव्वुर, उनकी गजलों में जो सादगी और भुलावट और तरन्नुम और जो शीरनी है उनके यहाँ, और जो तासीर की कैफियत पैदा करते हैं अपने अशार से, वो हैरत अंगेज है। और बाद के तमाम लोगों ने इसका खुल करके एतराफ किया है कि एक मुनफरिद लबो लहजा का शायर है। और एक चीज और भी है कि आपको याद होगा कि जिस जमाने में ये शायरी कर रहे थे, गजल उस वक्त देखिएगा तो एक तरह से गजल पर तवज्जो कम है, लेकिन अपने अहबाब के साथ मिलकर के एक मिशन चलाते हैं, ये कोशिश करते हैं, और वो गजल को साफ सुथरी बनाने में, उसमें रवानी पैदा करने में, उसमें तासीर पैदा करने में, उसके मौजूआत के तनव्वुर पैदा करने में, ये सब सारी चीजें। और दिलचस्प बात यह है कि गजल का जो शेर वो कहते हैं, कहीं आप देखिए कि क्लासिकी का असर है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि नया लबो लहजा है, तर्ज सुखन बिल्कुल नया है। हमारे यहाँ क्या है, गजल में उमूमी तौर पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ गजल की जो क्लासिकी रिवायत है, उस रिवायत में माशूक से गुफ्तगू ज्यादा है। लेकिन आप इनके यहां देख लीजिए किस तरह से जिंदगी को पेश किया है, और वारदाते कलबी के साथ साथ उन्होंने अखलाक, फलसफा और तौहीद की एक जाई से वो गजल को खल्क करते हैं। ये उनका इख्तिसास है। अब एक शेर में इसके हवाले से पेश कर दूं ताकि ये अंदाजा हो जाए कि किस तरह से वो गजल में एक नया तजर्बा कर रहे हैं। लब पे आया नाम उधर और मस्त गिरने से बचा, लब पे आया नाम उधर और मस्त गिरने से बचा, ये तो अदना मोजजा साकी के मैखानों में था। इसके अलावा उन्होंने जो तजर्बा किया है, अब देखिए खालिस गजल भी है, तो देखिए क्या शोखी है उनके यहाँ। अब वीरान कीजिए कि दिलों को बसाइए, मैं कश तमाम आपके मैं खाना आपका। या वो शेर जो हवाला बन चुका है कि निगाह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है। मुस्तजाद की जो कैफियत इनके यहाँ पाई जाती है, यानी मुस्तजाद जो एक बाज़ाब्ता हयत की सूरत अख्तियार कर गई है, एक सिल्फ की सूरत अख्तियार कर गई है, और जितनी खूबसूरती से उन्होंने मुस्तजाद का इस्तेमाल किया है वो दूसरे शुरा के यहाँ कम ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए क्या खूबसूरती है इसमें। एक सितम और लाख अदाएं, उफ्र जवानी हाय जमाने, तिरछी निगाहें तंग कबाएं, उफ्र जवानी हाय जमाने, काली घटाएं बाग में झूले, धानी दुपट्टे लट झटकाए, मुझ पर कदगन आप न आए, उफ्र जवानी हाय जमाने। पिछले पहर उठ उठ के नमाजे, नाक रगड़नी सजदे पे सजदे, पिछले पहर उठ उठ के नमाजे, नाक रगड़नी सजदे पे सजदे, जो नहीं जाए उसकी दुआएं, उफ्र जवानी हाय जमाने। तो ये जो तनव्वु है गजल में, ये वाज़ेह तौर पर हम देखेंगे कि इनके यहाँ मिलता है। इसी तरह से अगर आप देख लें कि तनकीद के मैदान में, जैसा कि मैंने जिक्र किया, खुद 18वीं सदी में हमारे यहाँ यानी अजीमाबाद में आप देखिएगा कि तज़किरा नवीसी की बुनियाद डाली जा चुकी थी, और मीर गुलाम हुसैन शोरिश अजीमाबादी का जो रमूज शोरा के उन्वान से जो तज़किरा है वो हमारी तारीख का हवाला है, और इसके हवाले से तारीख नवीसों ने खास तौर से तारीख लिखने में, फिर गुलजार इब्राहिम जो नवाब अली इब्राहिम खलील की का तज़किरा है। एक और बात यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि उमूमी तौर पर जब भी तहकीक की बात होती है, तनकीद के हवाले से मैंने एक बात कही कि साहब काशिफुल हकायक की जो अहमियत है, जब हम तहकीक की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ाब्ता अगर इल्मी और अदबी तहकीक की जो शुरुआत होती है वो है हाफिज महमूद शिरानी।
عمومی طور پر یہ نظریہ ہے، یہ رویہ ہمارا ہے، لیکن کیا 1900 میں سن 1900 میں زندگانی بے نظیر پروفیسر عبدالغفور شہباز کی جو کتاب ہے یہ 1900 میں منظر عام پر آ گئی ہے، جبکہ حافظ محمود شیرانی 20ویں صدی کے اوائل میں 10 کے آس پاس ان کے مضامین آتے ہیں، اور انہوں نے کوئی باضابطہ کتاب تو لکھی نہیں ہے، مختلف جو مضامین ہیں، اور اب تو بعد میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، مثلا امیر خسرو کے حوالے سے جو ان کی تحقیق ہے مشکوک ثابت ہو چکی ہے، خود پنجاب میں اردو کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ مشکوک ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگانی بے نظیر جو کتاب ہے، خاص طور سے ان کی عبدالغفور شہباز کی، اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نقطۂ نظر سے جب تاریخ لکھی جائے گی تحقیق کی، تو اگر اولیت کا صحرا جو ہم دے رہے ہیں، یقین جانی یہ چیزیں بدلیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقی نقطۂ نظر سے تحقیق کے میدان میں جو ایک پیلر کہہ سکتے ہیں اردو ادب کو، اگر کسی نے دیا ہے، یعنی ایک ایسا ادیب، ایک ایسا محقق جس نے پوری تحقیق کی دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، وہ قاضی عبدالودود ہے۔ قاضی عبدالودود نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سر سید یا ان سے پہلے یا ان کے بعد سے لے کر کے آپ حافظ محمود شیرانی تک کے پوری روایت کو، تحقیق کی روایت کو پڑھ جائیے، اس کا مطالعہ غور سے اگر کیجیے گا، تو یہاں پر آ کر کے، یعنی قاضی صاحب تک آتے آتے، یعنی قاضی صاحب وہاں پر آپ کو ایسا نظر آئیں گے کہ ایک ہاتھی کی طرح، ایک مست ہاتھی کی طرح تحقیق کی دنیا میں وہ داخل ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کو ایک طرح سے تہس نہس کر دیتے ہیں، یعنی ان تمام مفروضات کو وہ تہس نہس کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل، 20ویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں اردو کی تحقیقی نقطۂ نظر سے اردو تحقیق کے میدان میں ایک ایسا مست ہاتھی آتا ہے جو پوری ایک طرح سے روایت پر ہی سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ آپ چیزوں کا مطالعہ کیجیے، قاضی عبدالودود سے پہلے کسی بھی محقق نے یہ بات نہیں لکھی کہ تحقیق دراصل اس کو اصل صورت میں دیکھنے کا نام ہے، یعنی کسی شے کو، کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش، ایک لفظ کوشش بھی لکھتا ہے، کوشش کا نام، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ، اس کوشش میں آپ کامیاب بھی ہو جائیں۔ نمبر 1، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ باضابطہ قاضی عبدالودود نے تحقیق کی جو مبادیات ہے اس کو تعین کرنے میں ایک بڑا رول ادا کیا، نمبر 1۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا تھا یا کیا ہے اردو تحقیق کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ محقق کے لیے پابندی عائد کر، یعنی ہر شخص محقق نہیں ہو سکتا ہے، یہ قاضی صاحب نے شروع کیا، اور یہ بتایا کہ محقق ایک ذمہ دارانہ فعل ہے، ایک بے حد ذمہ دارانہ فعل ہے، اور یہ ایسا فعل ہے، یہ ایسا عمل ہے جس میں کسی طرح کی نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے، کسی مال و منفعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ سچ کی تلاش کا عمل ہے، اور تدوین متن کے حوالے سے باضابطہ ان کا ایک مضمون ہے۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیے کہ انہوں نے تدوین متن کے اصول مرتب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بات کو جو ہمارے یہاں اردو ادب میں کئی بڑے نام آئے، مطلب قاضی صاحب تدوین متن کے حوالے سے پیچھے چھوٹ گئے ہیں، یعنی رشید حسن خان کا کام اگر آپ دیکھیں گے اور قاضی صاحب کا کام دیکھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ رشید حسن خان بہت آگے، امتیاز علی خان عرشی بہت آگے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اصول جو ترتیب دے رہے ہیں وہ قاضی صاحب دے رہے ہیں، یعنی انہوں نے لکھا کہ منشائے مصنف کے مطابق
किसी भी मतन को तरतीब देने का अमल तदवीन मतन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि काजी साहब, आप सब अच्छी तरह, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि काजी साहब की जो इल्मी और अदबी और जो उनका मुताला है, खास करके मशरिकी के पहलू जो मगरिबी अदब का जो मुताला है, उस मगरिबी अदब के मुताले से उर्दू को भी बड़ा फायदा पहुंचा। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो मगरिब के कोई परस्तार थे। ये अलग बात है कि वो हरदम को टाई और सफेद और रख रखाव उनका मगरिबी रहता था, लेकिन मशरिकी जो हमारी शेरियात है, मशरिकी जो उसूल हैं, अरबी और फारसी की जो हमारी रिवायत है, क्लासिकी अदब की जो रिवायत है, उसको उन्होंने एक तरह से उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश रहा करते थे। तो इस तरह से देखा